بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان دو چیزوں کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. کیا یہ مسلمان کے شایان شان ہے؟ کیا یہ مومن کے شایان شان ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق رکھے ہیں. بجائے اس کے کہ گالی دی جائے، برا بھلا کہا جائے، طعن و تشنیع کی جائے، ان آداب کو اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیے ہیں ان کو پورا کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم ست. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے ہیں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا حق یہ ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس سے ملے تو اسے سلام کر. پہلا حق ایک مومن مسلمان پر یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسے سلام کرنا چاہیے. کلام کرنے سے پہلے انسان کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، بینکم، اپنے درمیان، کہ مسلمانوں اپنے درمیان اس سلام کو عام کرو. کیوں؟ کیونکہ سلام کرنا ایمان کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے. دوسرا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، کسی اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، کسی قسم کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کریں. اور وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ نصیحت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے اگر نصیحت ضرورت ہے کہ انسان اسے نصیحت کرے تو اسے نصیحت ضرور کرنی چاہیے اور اچھی نصیحت کرنی چاہیے، اچھا مشورہ دینا چاہیے، اچھے انداز میں، سلیقے کے ساتھ. تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان جب کسی کو مشورہ دے اور وہ مشورے کا طلبگار ہو تو اچھا مشورہ دے، اچھی صلاح دے. اور چوتھا حق، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب ایک مسلمان کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے. یہ حق اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان حقوق کو بجا لایا جائے. اور اس کے بعد جو 5واں حق ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُوا، جب ایک مومن مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کر، اس کی عیادت کر. کیوں؟ کیونکہ عیادت کرنا سنت محمدی میں سے ہے، اور امت محمدیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مومن مسلمان کی تیمارداری کرے جب وہ بیمار ہو. یہ حق ہے اس پر. اور چھٹا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کر، جنازے کے ساتھ جا.
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو 5واں حق ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُوا، جب عیادت کرنے جائے تو پھر وہاں دعا پڑھنی چاہیے، لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے، تسلی دینی چاہیے اسے۔ اور چھٹے حق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، جو انسان جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اسے 1 قرات ثواب ہے، اور جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور دفنانے تک رہتا ہے تو اسے 2 قرات کا ثواب ہے۔ 1 قرات کسے کہتے ہیں؟ سوال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے پہاڑ جتنا اجر ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ حق ہمیں بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر مومن و مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتا ہے اس پر یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ ان حقوق کو بجا لائے، یہ 6 حقوق اپنے ذہن کے اندر رکھے، اور لوگوں کے یہ جو حق ہیں انہیں ادا کرے، ان حقوق کی پاسداری کرے، کہ انسان جب کسی آدمی کو مسلمان کو ملتا ہے تو سب سے پہلے اسے سلام کرے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ جب وہ دعوت دے دعوت قبول کرے، جب وہ نصیحت کا طلبگار اسے نصیحت کرے، اچھی بات، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کہنی ہے تو ٹھیک بات کہے، اچھی بات کہے، اگر ٹھیک بات نہیں کر سکتا تو اپنے منہ کو چپ رکھ، اپنے آپ کو چپ رکھ، کہ حقوق بتائے ہیں، اور جب چھینکا جائے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اور ادب یہ ہے جب الحمدللہ کہتا ہے چھینک جس کو آئی ہے، جواب میں جب یرحمک اللہ کہتا ہے دوسرا آدمی، تو پھر جس کو چھینک ہے وہ اس کا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ ادب ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُوا، تیمارداری کرنا ان حقوق میں سے ایک حق ہے، اور تیمارداری کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ اطاعت میں۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کیا یہودیوں کی بھی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اپنے مومن مسلمان قریبی رشتہ دار، ہمسایہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، ہم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے نہیں جاتے، اپنی انا میں اڑے رہتے ہیں، اپنی انا کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے اپنی انا پر قائم رہنا، بلکہ مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان کی تیمارداری کرے اور انا کو چھوڑ دے۔ اور آخری بات، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چل، یہ بھی حق ہے۔ جنازہ پڑھنا حق ہے، فرض ہے، اور جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قرات اجر کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 قرات اجر ضرور دیں گے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں درج کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔